نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ انسان کو اللہ رب العزت نے مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس مختصر وقت کو کیسے گزارنا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں رہنمائی بھی فرما دی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز بناتا ہے تو ساتھ میں اس کی رہنما اصول بھی مرتب کرتا ہے کہ بھئی اس چیز کو ایسے استعمال کیا جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر اس چیز کو اس طرح استعمال نہیں کیا جائے گا تو اس کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہو سکتا بلکہ نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کو بنایا، وہ انسان کہ جس کو بنا کر اللہ رب العزت نے اس کے بہترین ہونے کی قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ چار قسمیں اٹھانے کے بعد لقد خلقنا الانسان، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور قد بھی جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو سب سے بہترین انداز میں بنایا۔ تو جس انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی قسمیں اٹھا کر اس کی اچھائی کو بیان کیا، اس کی خوبی کو بیان کیا، تو کیا وہ انسان ایسے دنیا میں بلا مقصد آ گیا ہے؟ تو اس کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آخر میں ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کو اللہ رب العزت نے اپنی کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب قرآن جو ہے وہ عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے جی؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اتارا ہے قرآن، ٹھیک ہے، ایسا قرآن جو رہنمائی کے لیے بھی ہے اور شفا کے لیے بھی ہے، وہ انسانوں کے لیے، وہ امتیوں کے لیے وہ رہنما بھی ہے، ہدایت دینے والا بھی ہے، راستہ دکھانے والا بھی ہے، اور شفا کا باعث بھی ہے۔ اب شفا جو ہے وہ دو قسم کی ہو سکتی ہے، اس سے جسمانی بیماریوں کی شفا بھی ہو سکتی ہے، مراد لیا جا سکتا ہے، اور اس سے روحانی جو ہمارے بیماریاں ہیں اس کی شفا بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ تو یہ قرآن ایسا اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں ایک یہودی پادری آیا، اس نے مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے چیلنج کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے قرآن میں تمہارے لیے ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا قرآن صحت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں علماء کرام بھی موجود رہتے تھے، تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا، علماء کرام کی طرف، تو ایک عالم دین کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کو جواب دینا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، لیکن تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو وہ بالکل حیران پریشان ہو گیا اور اس کا کوئی جواب نہ اس سے بن سکا، تو اپنی چاہت میں وہ بندہ ناکام ہو گیا۔ وہ مسلمانوں کو زج کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ کے کلام نے اس کو زج کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمایا ہے، لیکن اب کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش بھی تو کرے نا جی، کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی تو کرے نا۔ آج ہمیں قرآن کی اس طرح سے قدر نہیں ہے جس طرح کہ وہ لوگ جو آج اپنے ملکوں سے دور دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز کے کفار کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ان کو قدر ہے۔ آج ہمیں تو یہاں پر اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہمیں یہاں پر قرآن کی تلاوت پڑھنے پڑھانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، تو آج ہمیں اس طرح قدر نہیں ہے جس طرح ان لوگوں کو قدر ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو ایک دفعہ ایک دوست ایک واقعہ سنانے لگے کہ ایک محفل کہیں لگی ہوئی تھی، وہاں پر کافر بھی لوگ موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے، تو اس میں کچھ حفاظ کرام تھے، حفاظ لوگ تھے، حافظ لوگ تھے۔ تو وہ حافظ لوگ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے اور آپس میں قرآن انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک پڑھتا تھا، دوسرے سنتے تھے، دوسرا پڑھتا تھا، باقی سنتے تھے۔ تو اس محفل میں، مجلس میں، ایک بہت بڑا کوئی علاقے کا گلوکار بھی تھا۔
تو جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ اس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں یا اس طرح سے کوئی چیز آپ گنگنا رہے ہیں، گا رہے ہیں، اس کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کوئی سنگنگ کر رہے ہیں، تو میں بھی ان کے پاس آ گیا، کیونکہ اس کا شعبہ تھا سنگنگ کا، گانے کا، تو یہ سمجھ رہا تھا شاید یہ بھی کوئی گانا گا رہے ہیں۔ تو اب وہ ان کا بیٹھا، تو اب وہ حیران، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو گانے کے جو انداز ہوتے ہیں، جو لے سر ہوتے ہیں، یہ لوگ ان سب کے خلاف پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے میں اور پھر اس کو سننے میں اتنی لذت تھی کہ وہ آدمی وہیں بیٹھا مگن رہا۔ جب وہ محفل ختم ہونے لگی تو اس نے ان حفاظ سے کہا کہ بھی تم یہ ایسی مجلس اکثر لگاتے ہو، بار بار لگاتے ہو، کہ آج ہی تم نے اچانک یہ لگائی ہے؟ نہیں، کہا کہ ہم کبھی کبھی ایسی محفل منعقد کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھی اگر تم مجھے وہاں دعوت دو دوبارہ تو بڑا اچھا ہوگا، آپ کی میں شکر گزار بنوں گا آپ کا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی، آئندہ جب ایسی محفل ہوگی تو ہم آپ کو بلا لیں گے۔ تو کہتے ہیں اس طرح ایک دو محفلیں ہوئیں تو وہ بندہ قرآن کو سن کر ہی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، قرآن ایسی عظیم شان کتاب۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے دین کو سیکھا نہیں ہے، تو اس لیے ہم آج شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ہم دین کو سیکھنا شروع کر دیں گے، قرآن کی طرف آنا شروع کر دیں گے، تو پھر دیکھیں گے قرآن کیسے ہدایت دیتا ہے۔ اس سے بھی ایک اور عجیب واقعہ، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کا کوئی کافر یہودی عیسائی جو بھی ہوگا بیچارہ، تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ قرآن جو ہے نا وہ بک رہا ہے۔ اب اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآن ہے، اس نے دیکھا کہ یہ کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے، تو اس نے اس کو ایک سجاوٹ کے سامان کے طور پر اس کو خریدا اور لا کر اپنی بیٹھک میں اس کو رکھ دیا۔ اب اسی طرح وہ پڑھی رہی، تو کچھ عرصہ بعد اس کا کوئی ایک دوست آیا وہاں پر، اس نے بتایا کہ بھئی تم نے یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی ایسے ہی ایک انٹیک پیس ہے، سجاوٹ کے لیے میں نے اس کو یہاں رکھ دیا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ مسلمانوں کی ہولی بک ہے، یہ مسلمانوں کا قرآن ہے۔ تو اب وہ حیران ہے اور وہ اپنے اس وقت کے جذبات بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا اتنا غصہ مجھے آیا اور اتنا مجھے پشیمانی ہوئی کہ میرا دل کیا کہ میں اس کتاب کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں، گن میں پھینک دوں۔ کہتے لیکن پھر میں نے ایسا نہیں کیا کہ چلو ٹھیک ہے، پڑھا ہوا ہے، مجھے کیا فائدہ دے رہا ہے یا مجھے کیا نقصان دے رہا ہے، کہ مجھے اس میں لکھا گیا وہ بھی پتہ نہیں ہے، اور عربی میں قرآن ہے تو میں کیسے اس کو سمجھ سکتا ہوں، تو چلو پڑھا رہے ایسے ہی۔ لیکن قرآن ہے، قرآن اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، اس کے لیے ہدایت کا سامان اس نے بننا تھا قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کتاب ہے کیا صحیح، اس کو میں دیکھوں تو صحیح، پڑھ کے تو دیکھوں ذرا۔ اب پڑھنا شروع کیا تو سمجھ نہ آئے، وہ عربی میں ہے۔ تو پھر کچھ دنوں بعد اس کو خیال آیا چلو ایسا کرتا ہوں کہ بھئی اس کا میں ٹرانسلیٹ اس کا جو ہے نا انگلش میں جو ترجمہ ہے وہ میں اس کو کہیں سے لاتا ہوں اور پھر میں جو ہے نا اس سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اب جب اس نے کوشش کی تو اس کو پھر یاد آیا کہ جہاں سے میں یہ لے کر آیا ہوں تو شاید مجھے وہیں سے اس کا ٹرانسلیٹ ترجمہ بھی مل جائے انگلش میں۔ جب ادھر گیا تو اس کو وہ ترجمہ مل گیا۔ اب اس نے آ کر قرآن پڑھنا شروع کیا ترجمے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے آخر مسلمان بنا دی۔ تو یہ قرآن ایسی عظیم شان چیز ہے۔ تو آج ہم کیا اس کتاب کو جب پڑھیں گے یا اس سے رہنمائی لیں گے تو کیا ہمارے علم و عمل میں اضافہ نہیں ہوگا؟ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ جو انگلش پڑھانے والے ہیں ان کی قدر زیادہ کی جا رہی ہے، ان کی جو ہے فکر زیادہ کی جا رہی ہے، ایسے بچوں کی فکر زیادہ کی جا رہی ہے، لیکن جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں ان کی اس طریقے سے قدر نہیں کی جاتی۔ اللہ ماشاءاللہ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو زیادہ اکرام کرتے ہیں قرآن کی وجہ سے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن ہیں، لیکن آج دیکھ لیا جائے تو اس معاملے میں ہم سے بہت سستیاں ہو رہی ہیں۔ وہ زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم قرآن کو اس طریقے سے ہم فوقیت نہیں دے رہے۔ ایک ہمارے دوست مصری ان سے میری بات چیت ہوئی ایک دفعہ، تو وہ بتانے لگے کہ کل رات میری بیوی جو ہے وہ ساری رات قرآن شریف کی ایک ہی آیت پڑھتی رہی اور روتی رہی، اور عقل حیران ہو رہی تھی بات سن کر کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ قرآن کی ایک ہی آیت سنی جا رہے ہیں، ایک ہی قرآن کے ٹکڑے کو سنتے ہوئے پھر اس کو رونا طاری ان پر۔ عربی ہیں، قرآن کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام کی طرف ایک شادی کے بارے میں آتا ہے نا کہ ساری رات قرآن کی آیت پڑھتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ آیت پڑھتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ تو آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم پہلے اس کی اہمیت کو اجاگر کریں اپنے دلوں میں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں ہم اپنا تہیہ کر لیں
یہ رمضان کی ایسی برکتیں ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کام اس میں شروع کیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سارے سال کے لیے اس کے لیے زندگی میں لے آتے ہیں، عمل میں آئی تھی وہ چیز۔ تو ہم کوشش کریں کہ ایک وقت ہم مخصوص کر لیں صبح کا وقت قرآن کی تلاوت کے لیے، کہ قرآن کی تلاوت بھی جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، قرآن جو ہم تلاوت کرتے ہیں ہر حرف پر ایک نیکی 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پر۔ الف لام میم، یہ مثال اللہ کے نبی دے رہے ہیں حدیث میں کہ الف لام میم جو ہے یہ 3 حرف ہو گئے نا، الف بھی ایک حرف ہو گیا، لام بھی ایک حرف ہو گیا، میم بھی ایک حرف ہو گیا، تو ان کے پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی۔ اب پھر رمضان آ گیا تو رمضان میں کیا ہوتا ہے، نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جتنا مرضی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں وہ بڑھا دیں اس کو۔ تو اللہ کے تو دین، اللہ کا جو انداز ہے دینے کا وہ تو اللہ تعالیٰ دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر اپنے سارے جو ہے جس طرح لوگ مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اپنی ضرورتیں مانگتے رہیں، اور اللہ ان کو ان کی ضرورتوں اور ان کے مانگنے سے زیادہ بھی دے دے، تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں، اس سے ہم اس موقع غنیمت سمجھے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، تو اس میں ہم اپنے وقت کو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے مقرر کریں، قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت بھی ہم سیکھیں، قرآن کے ہم جو ہے وہ معانی کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم صبح کا وقت کوئی مقرر کر لیں، ایک وقت جو ہے وہ قرآن کو تلاوت کو سیکھنے کا تجوید کے ساتھ، اور کوئی ایسا وقت درمیان میں دن میں یا رات میں یا شام میں یا جیسے بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے، جیسے ہمارے آسٹریلیا مسجد جامعہ عثمانیہ میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد جو ہے اس کا تفسیر بھی اس کی مختصراً سمجھائی جاتی ہے کہ آج ہم نے جو قرآن پڑھا ہے، جو سپارہ پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چیزوں ہمیں کہہ رہے ہیں، اس سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی دیکھیں اپنے قریب کے جگہ میں کہ جہاں ہم قرآن کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں، تو یہ رمضان ہے، یہ اللہ کی قرآن کو ہم قرآن کے لیے ہم اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں کہ اس دفعہ ہم جو ہے نا قرآن کو پڑھنا بھی صحیح طریقے سے سیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اب انسان کہے جی میں تو مسلمان ہوں، بچپن میں پڑھا ہے، نہیں، ایک دفعہ قرآن سنا دیا جائے کسی قاری صاحب کو جو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے والے ہوں، ان کے پاس جائیں، ان کو جا کر ہم اپنا قرآن سکھائیں۔ کوئی غلطی ہے تو اس کو نکل جائے گی، اگر غلطی نہیں بھی ہوگی تو پھر بھی ہمیں پڑھنے پڑھانے کا ساتھ تو مل ہی جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔